ایک ایسا شخص جس کے خزانے کی چابیاں اٹھانے کے لیے بھی کئی طاقتور آدمیوں کی ضرورت پڑتی تھی، آخر ایک لمحے میں سب کچھ کھو بیٹھا۔ آخر ایسا کون سا غرور تھا جس نے اسے دنیا کی دولت سمیت زمین میں دفن کر دیا؟ آج ہم قرآن مجید کی روشنی میں قارون کے اس انجام کو جانیں گے جو ہر دور کے انسان کے لیے ایک بڑی نصیحت ہے۔ قارون بنی اسرائیل میں سے تھا اور ابتدا میں نیک لوگوں میں شمار ہوتا تھا، لیکن جب اللہ نے اسے بے شمار دولت عطا کی تو اس کے دل میں تکبر اور غرور پیدا ہو گیا۔ اس کے خزانے اتنے زیادہ تھے کہ ان کی چابیاں بھی ایک مضبوط جماعت کے لیے بوجھ بن جاتی تھیں۔ لوگ اس کی دولت دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے، مگر قارون نے اس نعمت کو اللہ کا فضل ماننے کے بجائے اپنی عقل اور قابلیت کا نتیجہ سمجھ لیا۔ اس کی قوم کے نیک لوگوں نے اسے نصیحت کی کہ غرور نہ کرو، اللہ نے جو کچھ دیا ہے اسے اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرو، آخرت کو نہ بھولو اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ لیکن قارون نے ان کی بات کو قبول نہ کیا، بلکہ بڑے فخر سے کہا کہ یہ سب مجھے میرے اپنے علم کی وجہ سے ملا ہے۔ اس نے اللہ کی نعمت کو اپنی کامیابی قرار دیا اور نصیحت کرنے والوں کو نظر انداز کر دیا۔ پھر ایک دن قارون اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے نکلا۔ اس کے قیمتی لباس، سونے چاندی کے زیورات، بہترین سواریوں اور بے شمار خادموں کو دیکھ کر دنیا کی محبت رکھنے والے بہت سے لوگ کہنے لگے کہ کاش ہمیں بھی قارون جیسی دولت اور مقام مل جاتا، یقیناً وہ بہت خوش نصیب ہے۔ مگر وہ لوگ جنہیں اللہ نے علم اور بصیرت عطا کی تھی، انہوں نے فرمایا کہ افسوس تم پر، اللہ کا اجر اس شخص کے لیے کہیں بہتر ہے جو ایمان لائے، نیک عمل کرے اور صبر سے کام لے۔ دنیا کی چمک دمک چند دن کی ہے، جبکہ آخرت کی کامیابی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ مگر اس حقیقت کو صرف وہی لوگ سمجھتے ہیں جن کے دل اللہ کی ہدایت سے روشن ہوتے ہیں۔ قارون کا غرور ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا چلا گیا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کی دولت کبھی ختم نہیں ہوگی اور کوئی اس سے یہ نعمت چھین نہیں سکتا۔ وہ بھول گیا کہ جس اللہ نے اسے سب کچھ عطا کیا ہے وہی ایک لمحے میں سب کچھ واپس لینے پر بھی قادر ہے۔ لیکن اللہ نے فیصلہ فرما لیا تھا کہ اب قارون کو اس کے غرور کا انجام دکھایا جائے۔ ایک دن جب وہ حسب معمول اپنی دولت اور شان و شوکت پر اتراتا ہوا نکلا تو اچانک اللہ کا عذاب آ پہنچا۔ دیکھتے ہی دیکھتے زمین کو حکم دیا گیا اور وہ قارون کو اس کے محلوں، خزانوں اور تمام مال و متاع سمیت اپنے اندر نگلنے لگی۔ لوگ حیرت اور خوف سے یہ منظر دیکھتے رہ گئے۔ نہ اس کی بے شمار دولت اسے بچا سکی، نہ اس کے خادم، نہ اس کی طاقت اور نہ ہی کوئی دوست اس کی مدد کے لیے آگے آیا۔ چند لمحوں پہلے جس شخص کی دولت پر لوگ رشک کر رہے تھے وہ اب زمین کے اندر دفن ہو چکا تھا اور اس کا نام صرف عبرت کی مثال بن کر رہ گیا۔ اس وقت وہی لوگ جو کل تک کہتے تھے کہ کاش ہمیں بھی قارون جیسی دولت ملے، اب پکار اٹھے کہ واقعی اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اگر اللہ ہم پر فضل نہ کرتا تو شاید ہمیں بھی زمین میں دھنسا دیتا۔ تب انہیں یقین ہو گیا کہ اصل کامیابی دولت اور غرور میں نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت اور عاجزی میں ہے۔ قارون کا واقعہ قرآن مجید میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا گیا تاکہ ہر آنے والا انسان یہ جان لے کہ دولت خود کوئی برائی نہیں، لیکن جب دولت انسان کو اللہ سے غافل کر دے اور اس کے دل میں تکبر پیدا کر دے تو وہی نعمت آزمائش بن جاتی ہے۔ اللہ نے قارون کو مثال بنا کر دکھا دیا کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت اور سب سے بڑے خزانے بھی اس کے فیصلے کے سامنے کچھ حیثیت نہیں رکھتے۔ آج بھی دنیا میں بہت سے لوگ اپنی دولت، عہدے یا شہرت پر فخر کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ سب ان کی اپنی قابلیت کا نتیجہ ہے، مگر قارون کا انجام یاد دلاتا ہے کہ ہر نعمت اللہ کی عطا ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جو شخص شکر اختیار کرتا ہے اللہ اس کی نعمتوں میں برکت عطا کرتا ہے، اور جو غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ خود اپنے زوال کا راستہ ہموار کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن ہمیں عاجزی، شکر گزاری اور اللہ پر بھروسہ کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ قارون کی کہانی صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ہر دور کے انسان کے لیے ایک زندہ نصیحت ہے کہ دنیا کی چمک دمک عارضی ہے، جبکہ اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی ہی اصل کامیابی ہے۔ یہی وہ سبق ہے جو اس واقعے کو قیامت تک زندہ رکھے گا تاکہ ہر صاحب ایمان اس سے عبرت حاصل کرے اور تکبر کے بجائے عاجزی اور شکر کا راستہ اختیار کرے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو اس کو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے نصیحت حاصل کریں۔